نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، جنات کے حوالے سے ہم 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے اور جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تب تک یہ جاری رہے گا۔ تو یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے جو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو ہمارا جو آج پہلا موضوع ہے وہ ہے شیطان مخلوق ہے۔ شیطان کے متعلق قرآن و حدیث میں وارد شدہ بیانات کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو سمجھ بوجھ، عقل و ادراک اور حرکت و ارادے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جیسا کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ شرپسند روح نہیں جو انسان کے اندر حیوانی جبلت کی شکل میں موجود ہے اور اپنی گرفت مضبوط ہونے پر انسان کو پاکیزہ اقدار روایات سے موڑ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس صریح دلائل موجود نہیں کہ شیطان آیا جنوں کا اصل باپ آدم ہے یا انہی میں اس کا ایک فرد۔ آخر الذکر بات قرین قیاس ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ابلیس کان من الجن، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل اور بنیاد ہے، اسی طرح شیطان بھی جنوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ جنات کھاتے کیا ہیں؟ جنات کی غذا کیا ہے؟ جنوں کے کھانے اور پینے کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام قسم کے جنات نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن یہ قول غیر معتبر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی ہے اور دوسری قسم نہیں کھاتی پیتی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تمام جنات کھاتے اور پیتے ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ چباتے اور نگلتے نہیں بلکہ صرف سونگھتے ہیں، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چباتے اور نگلتے ہیں۔ یہی قول صحیح ترین ہے، جس کی شہادت صحیح احادیث و نصوص سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کو کہا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا۔ میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کی غذا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ وہ جن ہم کو ایک ایسی جگہ لے گیا اور جنوں کے مکان اور آگ کے نشانات دکھائے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی مینگنی تمہارے لیے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا تم لوگ ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ نے ہم کو اس بارے میں اس کی مخالفت کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پینا چاہیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔
مسند احمد بھی میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور نہ برکت ہے اور نہ رات گزارنے کی جگہ۔ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارا کھانا اور رات گزارنے کی جگہ دونوں مل گئی۔ مذکورہ بالا نصوص احادیث سے قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ شیاطین کھاتے اور پیتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کو اس گوشت کے کھانے کی ممانعت ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اسی طرح مومن جنات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہڈی کو کھانے کی اجازت دی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ان کے لیے ایسی چیزیں جائز قرار نہیں دی جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو، بلکہ اس کو کافر جنات شیاطین کے لیے چھوڑ دیا، اس لیے کہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو۔ اس بنیاد پر بعض علماء کا خیال ہے کہ مردار چیز شیطان کی غذا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ ہمارا اگلا موضوع ہے کہ کیا جنات میں شادی بیاہ کا رواج ہوتا ہے؟ زیادہ واضح اور صحیح بات یہ ہے کہ جنات میں شادی بیاہ کا رواج ہے۔ علماء کرام اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں جس میں اہل جنت کی بیویوں کی صفت بیان کی گئی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ ایک حدیث جس کی سند محل نظر ہے، اس حدیث میں ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدائش کا عمل جاری ہے، اسی طرح جنوں بھی توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آدم کی نسل زیادہ ہے۔ مندرجہ بالا حدیث صحیح ہو یا نہ ہو، بہرحال آیت کریمہ میں صاف وضاحت ہے کہ جنوں میں جنسی عمل ہوتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لہم عدو، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اور ذریت کی خاطر جنات آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ قاضی عبدالجبار کہتے ہیں کہ ذریت سے مراد بال بچے ہیں۔ جنوں کے لطیف مخلوق ہونے سے پیدائشی عمل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ جاندار مخلوق اتنی لطیف ہوتی ہے کہ اپنی لطافت کی وجہ سے بغیر گہری نظر کے نظر نہیں آتی، اس کے باوجود اس لطافت سے پیدائشی عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پرانی کتابوں میں ایک چھوٹا سا کیڑا نظر آتا ہے، وہ جب تک حرکت نہ کرے تیز سے تیز نگاہ بھی اس کو دیکھ نہیں سکتی، پھر جو ہی ٹھہرتا ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرائیں تو وہ دوسری طرف مڑ کر ہاتھ کی مضرت سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو اس کی شکل اور ظاہری و باطنی اعضاء اور اس کی خلقت کی تفصیلات کو خوب جانتا ہے اور اس کے نگاہ و دل سے واقف ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی اور باریک مخلوق ہو۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ اس کیڑے کی لطافت جب پیدائشی عمل میں مانے نہیں تو اللہ جو ہر قسم کی پیدائش پر قادر ہے، اس کی قدرت سے جنوں میں پیدائش کیوں کر محال ہو سکتی ہے؟ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات نہ کھاتے ہیں نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے جو دلائل ہم نے ذکر کیے، ان کی رو سے یہ خیال باطل ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ جنات کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ کھاتے ہیں اور کچھ پیتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جنات کی چند جنسیں ہیں، خالص جنات ہوا کی جنس سے ہیں، اور جو نہ کھاتے پیتے ہیں نہ مرتے اور پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری جنس کے جنات کھاتے پیتے، شادی بیاہ کرتے، پیدا ہوتے اور مرتے ہیں۔ وہب نے کہا کہ یہ بھوت پریت وغیرہ ہیں۔ وہب نے جو بات کہی اسے دلیل کی ضرورت ہے، جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بعض علماء نے جنوں کے کھانے کی کیفیت اور طریقے کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا وہ چباتے اور نگلتے ہیں یا سونگھتے ہیں، مگر اس بارے میں بحث کرنا غلط ہے، کیونکہ ہمیں کیفیت معلوم نہیں اور نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ اگلا موضوع ہے کہ کیا انسان اور جنات میں شادی بیاہ ممکن ہے؟ ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں آدمی نے جن عورت سے شادی کر لی، یا انسانوں میں سے کسی عورت کو جن نے شادی کا پیغام دیا۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سلف سے بہت سے ایسے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی بیاہ ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں رقم دراز ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جماع کرنے میں اس سے سبقت لے جاتا ہے، بیوی حاملہ ہوتی ہے اور ہیجڑا بچہ پیدا کرتی ہے۔ سب ہیجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ اس کو ابن جریر نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے شادی کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح فقہا کا یہ کہنا کہ جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ جائز نہیں، نیز تابعین کا اس کو مکروہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتی تو شریعت میں اس کے جواز و عدم و جواز کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جنات آتشین عنصر سے بنے ہوئے ہیں اور انسان 4 عناصر ہوا، مٹی، آگ، پانی سے مرکب ہے، لہٰذا آتشی عنصر کی وجہ سے جن عورت کے رحم میں انسان کا نطفہ ٹھہرنا ممکن نہیں، کیونکہ انسان کے نطفے میں رطوبت ہوتی ہے جو آگ کی گرمی سے خشک ہو کر ختم ہو جائے گی۔ بالفرض اگر یہ چیز ممکن ہوتی تو شریعت میں اس کو حلال قرار دیا جاتا۔ اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ ہر چند کے جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اب وہ اپنے آتشی عنصر پر باقی نہیں ہیں، بلکہ کھانے پینے اور توالد و تناسل کے عمل سے دوسری حالت میں بدل گئے، جیسا کہ آدم کی اولاد اس عمل کی وجہ سے مٹی کے عنصر سے دوسری حالت میں بدل گئے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جنات کا باپ خالص آگ سے پیدا ہوا تھا، جیسا کہ انسانوں کے باوا حضرت آدم علیہ السلام خالص مٹی سے بنے تھے، لیکن باپ کے علاوہ جنات کا کوئی فرد آگ سے نہیں بنا، جس طرح کہ آدم کی اولاد میں کوئی بھی مٹی سے نہیں پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ہاتھ میں اس کی زبان کی برودت محسوس ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کا گلا گھونٹتا رہا یہاں تک کہ اس کا لعاب ٹھنڈا ہو چلا اور اس کی زبان ٹھنڈی ہو گئی۔
شیطان کا لعاب کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آتشی عنصر سے منتقل ہو چکا ہے۔ اگر وہ اپنی حالت پر برقرار رہتا تو اس میں ٹھنڈک کیسے ہوتی؟ لہٰذا اگر وہ اپنی حالت پر برقرار رہتا تو آسیب زدہ شخص کو اور جس کے رگ و ریشے میں وہ سرائیت کیے ہوئے ہے جلا کر خاکسر کر دیتا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک جن ہمارے ہاں کی ایک لڑکی کو شادی کا پیغام دے رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ حلال طریقے سے کرے۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شریعت کے نقطۂ نظر سے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، مگر مجھے پسند نہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا شوہر کون ہے اور یہ جواب دے کہ ایک جن، پھر اس سے اسلام میں فساد برپا ہو۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حمل ٹھہرنا ممکن نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں وطئی کرنا بھی ناممکن ہے، اور حمل نہ ٹھہرنے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شرعی طور پر نکاح بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ چھوٹی بچی زیادہ عمر کی ہو چکی ہو اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، اور بانجھ عورت کو حمل ٹھہرنا تصور کے خلاف ہے۔ بانجھ مرد کے لیے بھی حمل ٹھہرانا غیر ممکن ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ اگرچہ نکاح کی مصلحت افزائش نسل اور دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی کثرت پر فخر و مباحات ہے، تاہم کبھی اس پر عمل نہیں بھی ہوتا ہے۔ یہ اعتراض کہ اگر یہ ممکن ہوتا تو نکاح کی حلت کی صورت میں اس کا اثر ظاہر ہوتا، یہ ضروری نہیں، کیونکہ کبھی کوئی چیز ممکن ہو کر بھی کسی وجہ سے حلال نہیں ہوتی۔ مثلاً مجوسی اور بت پرست عورتوں کو حمل ٹھہر سکتا ہے لیکن ان سے نکاح جائز نہیں۔ یہی مسئلہ ان عورتوں کا ہے جو قرابت یا رضاعت کی وجہ سے حرام ہے۔ دوسری جگہوں میں دوسری وضاحت ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں نے انسان اور جنات میں نکاح کو جائز کہا ہے، اس کا سبب یا تو جنسیت میں اختلاف ہے یا یہ کہ اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ رہا مسئلہ نکاح سے مقصد نہ حاصل ہونے کا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ ہمیں ان سے سکون حاصل ہو اور ہمیں آپس میں محبت اور الفت عطا کی۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ نیز فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ نیز فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی مرضی سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ جنات ہماری جنس سے نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے ہمارے لیے جوڑے نہیں پیدا کیے، اس لیے وہ ہمارے جوڑے نہیں ہو سکتے، ورنہ بنی آدم سے نکاح کی حلت کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، وہ یہ کہ شوہر اور بیوی میں سے ہر ایک دوسرے سے سکون و اطمینان سے بہرہ ور ہو۔ اللہ نے بتایا کہ اس نے ہماری ہی جنس سے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے
تاکہ ہم ان کے پاس سکون حاصل کریں۔ اب جنات اور انسان میں شادی بیاہ کے جواز کے سلسلے میں جو شرعی رکاوٹ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات دوسری ہے کہ انسان اور جنات میں معاشقہ ہو جائے اور آدمی جن عورت سے شادی کرنے کے لیے اس لیے تیار ہو جائے کہ اسے اپنی جان کا خطرہ ہے، یا انسانوں میں سے کوئی عورت کسی جن سے خطرے کی بنا پر شادی کر لے، کیونکہ ایسا نہ کرنے پر ان کو ایذا اور پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، بلکہ جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اس نے شوہر اور بیوی میں محبت اور رحمت پیدا کی، جبکہ انسان اور جنات کے درمیان یہ چیز مفقود ہے، کیونکہ صبح ازل سے دونوں میں دشمنی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دلیل فرمان ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے حکم دیا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ نیز تعاون کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ تمہارے دشمن جنات کا حملہ ہے۔ جنات چونکہ آگ کی لپیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ اپنی اصلیت دکھا کر رہیں گے۔ صحیح میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات مدینہ میں کسی گھر میں اس کے افراد سمیت آگ لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، سونے چلو تو اسے بجھا دیا کرو۔ جب آگ ہماری دشمن ہوئی تو جو چیز اسی سے بنی ہے وہ بھی ہماری دشمن ہوگی، اس لیے کہ ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف لوٹتی ہے۔ لہٰذا جب نکاح کا مقصد یعنی شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا اور آپس میں محبت اور رحمت مفقود ہو گئی تو اس کا جو ذریعہ تھا وہ بھی نہ رہا، اور وہ ہے نکاح کا جواز۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔